معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی افسوس کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی جا رہی ہے کہ 3-4 دن سے پورے ملک کے اندر RSS اور BJP کے لیے کام کرنے والی NIA اور ED پورے ملک میں ایک جمہوری طریقے سے کام کرنے والی تنظیم پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے ممبروں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ یہ جو پیچھے پڑی ہوئی ہے اس کا کوئی ریزن نہیں ہے ان کے پاس، بلا وجہ کے ان کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ راتوں میں مدرسوں کے اندر، وہ بھی لیڈیز مدرسوں کے اندر گھس جا رہا ہے اور اس کے تفتیش کے نام پر اور انکوائری کے نام پر، چھاپہ ماری کے نام پر جو ہے وہاں پر کسی چیز کا خیال نہیں رکھتے ہیں، نہ انسانیت کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ جو دھاندلی ہو رہی ہے یقیناً غیر قانونی دھاندلی ہے، اور یہ ED اور NIA مکمل طور پر BJP اور RSS کے اشارے پر ٹول بن کر کے کام کر رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک نیشنل ایجنسی کو اس طریقے سے استعمال کرنا اور کسی بھی ایک کمیونٹی کے کسی بھی ایک تنظیم کو پریشان کرنے کے لیے اس طرح کا کردار ادا کرنا، یہ ہمارے ملک کے جمہوریت کے خلاف ہے، سنویدھان کے خلاف ہے۔ اس کے خلاف فوری طور پر آواز اٹھانا بہت ضروری ہے۔ اس لیے میں سب سے پہلے اس ملک کے عدلیہ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر فوری طور پر نوٹس لے، اور یہ جو غیر قانونی ایک دھاندلی چل رہی ہے اور ایک تنظیم کو پریشان کرنے کی، وہ بھی بلا وجہ بلا کسی ثبوت اور دلیل کے پریشان کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر روک لگایا جائے۔ دوسری بات، میں اپنے ملک کے میڈیا سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس ملک کے سنویدھان کو سمجھیں، اور اس ملک کے اندر جو بھی تنظیمیں، جتنی بھی تنظیمیں ہیں جو رجسٹرڈ تنظیمیں ہیں اور جمہوریت کے حساب سے کام کر رہی ہے، ان تنظیموں کو بدنام کرنے کے لیے کوئی بھی کردار مت ادا کریں۔ اس ملک کے اندر اگر سب سے زیادہ بدنام کوئی تنظیم ہے جو غیر رجسٹرڈ تنظیم ہے اور جس کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا کوئی بھی ریکارڈ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے، وہ RSS ہے۔ وہ سنگھ پریوار کی تنظیمیں ہیں، نہ وہ انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں، نہ ان کا کوئی کہیں پر رجسٹریشن ہے، نہ وہ کوئی کام پرمیشن لے کر کے کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں اس کے خلاف بولنے کے بجائے ایک تنظیم پاپولر فرنٹ آف انڈیا جو اس ملک کے اندر سنویدھان کے مطابق رجسٹرڈ ہے، وہ حکومت کو انکم ٹیکس ادا کر رہی ہے اور جمہوری حساب سے اس ملک کے اندر کام کر رہی ہے، اور اپنے ملک کے تحفظ کے لیے سیو دا ریپبلک، ملک کی جمہوریت کو بچانے کے لیے کیمپین چلا رہی ہے، تو یہ RSS جو ہندوتوا اور ہندو راشٹر کا ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ اس کے ایجنڈے کے سامنے یہ بہت بڑی دیوار بن گئی ہے۔ اس لیے بہت ساری جگہ مسلم کمیونٹی کے لیڈروں کو بلا کر کے یہ لوگ کہہ رہے ہیں پاپولر فرنٹ کا ساتھ نہیں دینا۔ بہت سارے مسجد کمیٹیوں کو ڈرایا جا رہا ہے، مدرسے کی کمیٹیوں کو ڈرایا جا رہا ہے پاپولر فرنٹ کے ساتھ نہیں جانا۔ بہت ساری جگہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور میڈیا خاص طور سے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہ میڈیا کا ایک منصفانہ کردار نہیں ہے۔ میڈیا کو اپنا رول صحیح طور پر ادا کرنا چاہیے، اور یہ جو اللیگل اور غیر قانونی دھاندلی چل رہی ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اس کے ساتھ میں سب سے آخر میں تمام برادران وطن، خاص طور سے مسلم لیڈران، سیاسی قائدین اور مسلم مذہبی رہنماؤں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس دھاندلی کے خلاف آپ حضرات روڈ پر آئیں، آواز بلند کریں اور جمہوری طریقے سے اس کی مخالفت کریں، کیونکہ آج اگر پاپولر فرنٹ آف انڈیا کو شکار بنایا جا رہا ہے تو کل کسی اور کی باری آئے گی، پرسوں اور کسی کی باری آئے گی۔ ابھی حجاب، حلال، مسجد اور مدرسے ہو چکے ہیں، اب تنظیمیں بچ گئی ہیں، اور ایک تنظیم جو سب سے طاقتور تنظیم اور سنگھ پریوار کے ایجنڈے کے خلاف سب سے مضبوط طریقے سے کھڑا ہونے والی تنظیم ہے، اس کو آج رداڑ پر لگایا ہوا ہے، اپنے نشانے پہ لگایا ہوا ہے۔ اگر اس کو کمزور کر دیا جاتا ہے اور اس کو عوام سے، اور ویسے عوام ان کے ساتھ ہے، عوام سے تو کاٹ نہیں سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے اوپر کوئی بھی غیر قانونی کارروائی ہوتی ہے تو پھر ساری تنظیموں کی باری آئے گی، اور یہ ہمارے ملک کے مستقبل کے لیے اور مسلم کمیونٹی کے لیے خاص طور سے بہت ہی خطرناک ہوگا۔ اس لیے میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس غیر قانونی اور ایک جو غیر سنویدھانک اور ایک اللیگل
کارروائی چل رہی ہے اور ED کی طرف سے اور NIA کی طرف سے جو سرگرمی چل رہی ہے، اس کو فوری طور پر روکا جائے، اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے اور قانونی طور پر اس کا دفاع کیا جائے۔ یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمت و جرأت کے ساتھ اس کے خلاف آواز بلند کرنے کی اور اس دھاندلی کو روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔